الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سن 2025 حج پر تشریف لے جانے والے بعض حجاج کرام نے مجھ سے یہ درخواست کی ہے کہ حج کے بعد ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے اور ہمارا یہ حج مقبول ہوا یا نہیں ہوا اور اس کی علامتیں کیا کیا ہیں، اس سلسلے میں آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ بہت ساری مصروفیات کی وجہ سے ان لوگوں کی درخواست کو میں پورا نہیں کر پایا۔ آج موقع ملا تو سوچا کہ اس پر کچھ گزارشات حجاج کرام کی خدمات میں پیش کروں۔ حج ایک روحانی، جسمانی، بدنی اور مالی عبادت ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اور بار بار اگر کسی کو توفیق ہو جائے تو بہت بڑی سعادت ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام ہر سال حرمین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بار بار حرمین شریفین کی زیارت کا مقصد اپنے ایمان کو ریچارج کرنا ہے، بیٹری کو چارج کرنا ہے، کیونکہ وہاں پر جاتے ہیں وہ علاقہ جہاں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ تشریف لائے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور خاص کر امام الانبیاء محمود کبریہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے۔ اس علاقے میں جانے سے ایمان کے اندر ایک تازگی پیدا ہو جاتی ہے اور اعمال کو کرنے کا ایک جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، اور یہ ہر حاجی محسوس بھی کر سکتا ہے کہ حج سے واپس آنے کے بعد ان کے خواب میں بھی خانہ کعبہ نظر آتا رہتا ہے، مدینہ منورہ کی مسجد نظر آتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک نظر آتا ہے، گنبد خضرا، جنت البقیع، یہ ساری چیزیں انسان کے خواب میں نظر آتی رہتی ہیں، اور چلتے پھرتے بھی آدمی کو وہیں کے خیالات اور تصورات آتے رہتے ہیں۔ تو بڑے بڑے اولیاء کرام اور علماء کرام کا بار بار سفر حج میں جانا یا عمرے پر جانا، اس کا مقصد ایمان کی تازگی اور اعمال کے اندر چستی اور خلوص و للہیت کو پیدا کرنا ہوتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد، وہاں جا کر ان مقدس مقامات کی زیارت کر کے آنے کے بعد وہ کیفیات مہینوں تک باقی رہتی ہیں۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ بھی آپ نے حج کر لیا تو اس کا اثر بہت دیر تک رہتا ہے۔ تو سفر حج پر آپ حضرات تشریف لے گئے، اللہ پاک نے کروڑوں انسانوں میں سے آپ کو چنا، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے آپ کو موقع نصیب ہوا کہ آپ سفر حج پر تشریف لے گئے اور حج اور مدینہ پاک کی زیارت کو مکمل کر کے واپس آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور کا مطلب ہے کہ ایسا حج جس میں کسی بھی طرح کی غلطی نہ ہوئی ہو، چاہے حج تمتع ہو،
حج قران ہو یا حج افراد، کسی بھی طرح کی کوئی غلطی حج اور عمرے کے افعال میں، ارکان میں نہ ہوئی ہو، اور اگر ہوئی ہو تو صدقہ یا دم کے ذریعے اس کا کفارہ دے دیا گیا ہو۔ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی طرح کا گناہ آدمی سے نہ ہوا ہو۔ انجانے میں آدمی سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر کے آدمی سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر سفر حج میں کسی نے وتر کی نماز بھی چھوڑ دی جو کہ واجب ہے، تو اس کا یہ حج مبرور نہیں ہوا، کیونکہ وتر کی نماز کو چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کے ساتھ حج مبرور نہیں ہوتا۔ اسی طرح حج مکمل ہو جانے کے بعد طواف وداع کرنے سے پہلے میقات پر یا میقات سے آگے جانا، یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کی بات ہے۔ چاہے وہ واپس آنے کے بعد طواف وداع کا اعادہ کر لے، تب بھی جو گناہ اس سے ہوا کہ حج کے بعد ایک واجب تھا طواف وداع کا کرنا، یا کم از کم ایک نفل طواف کا کر لینا میقات پر یا میقات سے آگے جانے سے پہلے، اس کو اس نے چھوڑ دیا، تو واپس آ کر طواف وداع کر لے، تب بھی اس کے ذمے گناہ باقی رہا۔ اس لیے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور گناہ کے ساتھ حج مبرور نہیں ہوا کرتا۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، چھوٹا یا بڑا، تو آپ اللہ سے توبہ اور استغفار کیجئے۔ امید ہے کہ اللہ پاک آپ کے اس حج کو مبرور بنا دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور اس سفر حج میں کسی بھی طرح کا کوئی گناہ نہیں کرتا، تو وہ واپس اس طرح لوٹے گا جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ یعنی جو بچہ ابھی پیدا ہوا، اس کے نامہ اعمال میں کسی بھی طرح کا گناہ نہیں، اس طرح وہ حاجی پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک بات اہم کہی گئی کہ اللہ کے لیے حج کیا ہو، ناموری کے لیے نہیں، کہ میرے نام کے شروع میں لوگ حاجی کہہ کر کے پکارنے لگیں اور میرا نام حاجیوں میں شمار ہو جائے، اس طرح کا کوئی ارادہ نہ ہو، اللہ کے لیے حج کیا جائے۔ تو آپ کی نیت خالص رہی ہو تو آپ کا یہ حج اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اگر آپ کی نیت میں کسی بھی طرح کا کھوٹ رہا تو پھر آپ کا یہ حج اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوا۔ اس لیے بھی توبہ اور استغفار کرنا چاہیے کہ اے اللہ، میری نیت میں اگر کوئی غلطی ہے تو مجھے معاف فرما، اور مجھے حقیقی معنوں میں حج کی قبولیت نصیب فرما۔ حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ اس کے چکر میں ہمیں نہیں پڑنا ہے کہ ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ وہ تو اللہ پاک کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج قبول کیا یا نہیں کیا، حقیقت میں اس کا علم ہمیں مرنے کے بعد ہی ہونے والا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، اور اپنے اوپر ٹینشن لے لیتے ہیں۔ ہاں، ظاہری اعتبار سے کچھ علامات ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا حج قبول ہو گیا۔ ایک علامت علماء بتلاتے ہیں کہ سفر حج سے واپس آنے کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ پہلے جس طرح وہ زندگی گزارا کرتا تھا، اس طرح سے اب اس کی زندگی نہ ہو، بلکہ اس کے اندر تبدیلی آئے۔ جتنی نمازیں پہلے پڑھتا تھا اس سے زیادہ نمازیں پڑھنے لگے، یا جس کیفیت سے پہلے نماز پڑھا کرتا تھا اس سے بہتر کیفیت کے ساتھ وہ نماز پڑھنے لگے، اور سنتوں کا اہتمام کرتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو،
اور سنتوں میں خاص کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھی مبارک۔ اکثر حاجیوں کو دیکھا جاتا ہے حج پر جانے سے پہلے تھوڑی بہت داڑھی رکھ لیتے ہیں اور وہاں 40 دن بھی داڑھی پر اس طرح نہیں چلاتے، لیکن جیسے ہی حج مکمل ہوا اور یہاں آنے کے بعد داڑھی پر اس طرح پھیر لیتے ہیں۔ یا حج جیسے ہی مکمل ہوا مدینہ منورہ جانے سے پہلے چہرہ بالکل کلین شیو کر لیتے ہیں یا خشخشی داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا جو کہ واجب ہے اس پر عمل نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کا حج کیسے قبول ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس طرح پھیرا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہم سے راضی ہوں گے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی نہیں تو اللہ تعالی ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ تو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے اور اس کی زندگی بدل جائے، معاملات اس کے صحیح ہو جائیں، زبان اس کی سچ بولنے والی بن جائے، کان اس کے صحیح سننے والے بن جائیں، لوگوں کی غیبت، برائی، چغلی یہ سب اب نہیں سنتا، چھوڑ دیا، زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، چھوڑ دیا، آنکھوں سے نامحرم کو جان بوجھ کر نہیں دیکھتا، نظروں کی حفاظت کرتا ہے، دل و دماغ کے خیالات کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور روزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، سفر حج سے واپس آنے کے بعد اس کے ایمان کے اندر اور اس کے اعمال کے اندر اضافہ ہو جائے، تبدیلی آ جائے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا یہ حج اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ حج کے بعد اگر دوبارہ اس کو حج نصیب ہو جائے یا عمرہ ہی نصیب ہو جائے، حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہو جائے، تو یہ بھی اس کے حج کے مقبول ہونے کی علامت ہے۔ اور حج کے مقبول ہونے کی ظاہری علامت کیا ہے؟ اس نے حج صحیح طریقے سے کیا ہو، حج کے جتنے ارکان ہیں، جتنے اس میں افعال ہیں، ان سب کو صحیح سے کیا ہو، احرام باندھنا، مینا جانا، عرفات جانا، وہاں وقوف کرنا، پھر مزدلفہ آنا اور پھر اگلے دن رمی جمرات کرنا، قربانی کرنا، حلق کرنا، طواف زیارت کرنا اور سعی کرنا، اور اس کے بعد باقی دنوں میں رمی کرنا اور آخر میں طواف وداع کرنا۔ تو اگر حج کے افعال کو، اس کے ارکان کو صحیح طریقے سے آدمی نے ادا کر لیا تو یہ بھی حج کے مقبول ہونے کی علامت ہے، ظاہری علامت۔ ہاں، اگر کسی کی نیت خراب رہی، لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے حج کیا، یا اس کا مال ہی خراب تھا، ناجائز مال سے اس نے حرام کمائی سے حج کیا، تو پھر اس کا یہ حج قبول نہیں ہوگا، چاہے جتنا اچھا اس نے حج کیا ہو۔ اس لیے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ تو حج آپ کا قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس کی علامت یہی ہے ظاہری، کہ حج کے افعال کو صحیح سے کیا ہو، اور باطنی علامت یہ ہے کہ اس کا دل بدل جائے، پہلے کی طرح نہ ہو، دنیا سے بے رغبتی ہو اور اللہ کی طرف اس کا دل مائل ہو، اور نیک اعمال میں اضافہ ہو، پہلے اگر کچھ نہیں کرتا تھا اب کرنے لگ جائے، اور پہلے کیا کرتا تھا اب بھی اتنے ہی اعمال کر رہا ہے، لیکن کیفیت بدل گئی، توجہ بدل گئی، بہت خشوع خضوع اس کے اندر آ گیا، تو بھی یہ حج کے مقبول ہونے کی علامت ہے۔ اب آپ حضرات حج سے واپس آ گئے، اللہ کے گھر کو آپ نے دیکھ لیا، تو چند کام آپ کو کرنے چاہیے۔ پہلے اپنے ذات کے اعتبار سے یہ سوچیں کہ آپ کے قدم ایک مقدس سرزمین میں پہنچ گئے، مکہ مکرمہ میں آپ چلے گئے، حرم شریف میں آپ پہنچ گئے، مطاف تک آپ کے پیر چلے گئے، تو آپ یہ ارادہ کریں کہ اے اللہ، یہ قدم جو پاک سرزمین میں پہنچے ہیں، ان قدموں کو
बुरी जगहों पर जाने से महफूज फरमा। इसी तरह आपके हाथों ने मस्जिद हराम को हाथ लगाया, मकाम इब्राहिम को आपने छुआ, हजर अस्वद को आपने छुआ, काबतुल्लाह पर आपके हाथ लगे। कितने बरकत वाले ये आपके हाथ हैं। तो अल्लाह ताला से मांगे कि ऐ अल्लाह, ये हाथ तेरे पाक घर को छुए हुए हैं, इन हाथों में गंदगी लगने से हिफाजत फरमा, यानी गुनाहों वाली गंदगी, गुनाहों की पलीदगी इसमें आने से मेरी हिफाजत फरमा। इन हाथों से मैं किसी पर जुल्म ना करूं, इन हाथों से मैं कोई चोरी ना करूं, कोई गलत काम इन हाथों से ना हो। ये आप इरादा करें और दुआ भी करें। इसी तरह आपने तवाफ़ करते हुए मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ने के बाद जमज़म पीते हुए मैदान अरफात में, सफ़ा पर, मरवा पर, मुख्तलिफ जगहों पर आपने दुआएं मांगी, रियाजुल जन्ना में आपने दुआएं मांगी। तो आप ये इरादा करें और अल्लाह ताला से दुआ भी मांगे कि ऐ अल्लाह, ये हाथ तेरे सामने उठे हुए हैं, दुनिया वालों के सामने ये हाथ फैलाने से मेरी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, मेरी आंखों ने तेरे पाक घर को देख लिया है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को इसने देखा हुआ है, गुंबद को इसने देखा हुआ है, रियाजुल जन्ना को इसने देखा हुआ है। ऐ अल्लाह, इन आँखों की हिफाजत फरमा, कहीं गलत ना चले जाए, कहीं मेरी नज़र नामहरम पर जानबूझकर ना पड़ जाए, और कहीं मेरी नज़र किसी के मालो दौलत पर ललचाई हुई निगाह से ना पड़े। ऐ अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला से आप दुआ मांगे, ऐ अल्लाह, मैंने जमज़म पिया, ऐसा बाबरकत पानी जिसमें शिफा ही शिफा है। ऐ अल्लाह, ऐसा जमज़म मुझे बार बार पीने की तौफीक अता फरमा। जमज़म की तरह पाकीज़ा रिस्क हलाल मुझे अता फरमा। अल्लाह ताला से आप ये मांगे। सफ़ा मरवा में आपने चक्कर लगाए, तवाफ़ में आपने काबतुल्लाह का चक्कर लगाया है, आपका दिल काबे की तरफ खींचता हुआ चला गया। अल्लाह से मांगे, ऐ अल्लाह, इसी तरह हमेशा मेरा दिल काबतुल्लाह की तरफ खींचता हुआ रहे और तेरी तरफ मेरा दिल मुतवज्जा होता रहे, ऐसी तौफीक अता फरमा। आपने सफ़र हज मुकम्मल कर लिया, घर वापस आए। अब आप अपने इस हज की हिफाजत करें, लोगों में बयान करते ना फिरें कि मैंने हज कर लिया, मैं फ़लाँ जगह गया, फ़लाँ जगह गया, मैंने इतने उम्रे कर लिए, मैंने इस तरह रमी की है, मैंने कुर्बानी ऐसे की है, तवाफ़ ज़ियारत मैंने ऐसा किया है। लोगों के सामने अपनी बड़ाई बयान करते ना फिरें। हाँ, लोगों को तालीम देने के लिए, तरगीब देने के लिए कोई मालदार है, साहिब हैसियत आपको नज़र आया और आपको पता है कि इसको मैं कहूँगा तो बात मानेगा, उसको आप जा कर के कहें कि भाई, मैं भी तुम्हारी ही उम्र का आदमी हूँ, मैं हज करके आया हूँ, आपके ऊपर भी हज फ़र्ज़ है, चलो हज करने के लिए। तरगीब दें आप, शौक़ दिलाएं। हाजी लोग बहुत सारे डरा देते हैं, अरे रे हज बड़ा मुश्किल है, हज नहीं कर सकते, जमरात पर जाना बड़ा मुश्किल है, अरफात से मुज़दलिफ़ा आना बड़ा मुश्किल है, तवाफ़ ज़ियारत करना बड़ा मुश्किल है। इस तरह लोगों में बयान करते ना फिरें। मुश्किल तो है एक अमल, सफ़र हज में मुश्किलात पेश आती हैं, मेहनत से इसको करना पड़ता है, सेहत भी होना ज़रूरी है, लेकिन उसको बयान करते ना फिरें, आसानियाँ पैदा करें। लोगों को आप शौक़ दिलाएं कि बड़ा आसान है, आप सही से ट्रेनिंग ले करके जाओ। आपके इलाकों में जहाँ पर भी हज की तरबियत दी जाती है, हज कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स कंडक्ट किए जाते हैं, वहाँ अटेंड करो, सीखो, सीख करके जाओ। सिखाने वालों से अपना राब्ता रखो, उलमाए किराम से अपना राब्ता रखो, सही तरीके से सीख करके जाओ, समझ करके जाओ, तो फिर कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह लोगों में आसानियाँ बयान करके उनको शौक़ दिलाएं। काबतुल्लाह को देखते हुए आपकी क्या कैफियत रही, तवाफ़ करते हुए आपकी क्या कैफियत रही। ऐसा लगता है तवाफ़ करते हुए कि बस मैं पूरी ज़िंदगी तवाफ़ ही करता रहूं, इतना मज़ा आता है।
یہ سب آپ جو روئے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے، آپ زمزم پیتے ہوئے، کعبے کے سامنے زمزم پیتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے جو آنسو بہنے لگے، عرفات میں اللہ سے مانگتے ہوئے آپ کی جو کیفیت تھی، مزدلفہ کی رات میں آپ کو جو مزہ آیا، اور جمرات پر آپ کو جو مزہ آیا، طواف زیارت کرتے ہوئے جو آپ کو مزہ آیا، یہ ساری چیزیں لوگوں میں بیان کریں، مشکلات کو بیان نہ کریں، تنگیوں کو بیان نہ کریں، آسانیاں بیان کریں اور ان کو شوق دلائیں کہ چلو، کیا رکھا ہے دنیا میں، مال ہے تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا، یہ ایک عمل ہے زندگی میں، ایک مرتبہ فرض ہے، چلو کسی بھی طرح نکلو، لوگوں میں شوق پیدا کریں۔ تو حج کی مشکلات لوگوں میں بیان نہ کریں، آسانیاں بیان کریں، اچھائیاں بیان کریں۔ اگر آپ نے سفر حج میں وہاں پر کوئی ایسی چیز دیکھی جو آپ کو بری لگی اور حقیقت میں بھی وہ بری ہے، تو اس کو بیان نہ کریں، بس اچھائیاں بیان کریں کہ مکہ میں یہ ہے، مدینہ منورہ میں یہ ہے، حج میں یہ ہوتا ہے، عمرے میں یہ ہوتا ہے، بس اچھائیاں بیان کرو، برائیاں بیان نہ کریں۔ اگر وہاں کی مشکلات کو بیان کرنا ضروری ہو تاکہ حاجی پہلے سے ہی متوجہ ہو جائے، پہلے سے ہی تیار رہے کہ وہاں فلاں فلاں مشکل پیش آ سکتی ہے، تو اس کو اچھے انداز میں بیان کرے کہ دیکھو بھائی، جمرات پر جانا ہو تو 2 کلومیٹر چلنا ہوگا، لیکن کوئی مشکل نہیں ہے، وہاں تو ساری دنیا چلتی ہے، لاکھوں لوگ چلتے ہیں، 70 سال کے لوگ وہاں چلتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، سب لوگ چلتے ہیں، تو چلتے چلتے ہمت آ جاتی ہے اور آرام سے تم وہاں پہنچ پاؤ گے۔ اس طرح یعنی مشکل بات کو بھی آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ لوگوں میں شوق پیدا ہوگا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا وہ حج کر کے آتے ہیں تو ایسا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ان کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی حج کر ہی نہیں سکتا ہے، بہت بڑا پہاڑ انہوں نے کھود دیا، آ کر کے بیان کرتے ہیں کہ بھائی تم سے نہیں ہوگا حج، تم نہیں جا پاؤ گے، تم نہیں جمرات پر چڑھ پاؤ گے، تم نہیں کنکر مار پاؤ گے، طواف زیارت تم نہیں کر سکتے، عرفات میں تم نہیں رک سکتے اتنے دیر، مزدلفہ تک تم پیدل نہیں چل سکتے، مزدلفہ میں رات رکنا مشکل ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے، تم سے نہیں ہوگا۔ ان کا مقصد اصل میں کیا ہوتا ہے؟ بس اپنی بڑائی دکھانا کہ میں نے کر لیا ہے، تم نہیں کر سکتے، بس اس طرح بعض لوگوں کی نیت ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ اس عادت کو چھوڑ دیجئے کہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کہیے کہ آپ کے علاوہ سب کر سکتے ہیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ آپ نے کر لیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے آپ کو سفر حج پر بلایا اور آپ صحیح سلامت اپنے ملک واپس پہنچ گئے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور تمہیں اضافہ کر کے وہ نعمت عطا کروں گا۔ تو آپ حج کا، سفر حج کا شکریہ ادا کریں۔ امید ہے کہ اللہ پاک آپ کو دوبارہ بلائے گا، عمرے پر یا حج پر، حرمین شریفین کی آپ کی زیارت ہوتی رہے گی۔ بقیہ زندگی آپ کو نیک اعمال میں گزارنا ہے۔ ایک بات اہم یاد رکھ لیجئے، آپ حج کر کے آئے، حج سے پہلے جس طرح آپ جھوٹ بولا کرتے تھے، اب بھی آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کے اوپر الزام آئے گا۔ دیکھو حاجی ہو کر کے یہ جھوٹ بول رہا ہے، حج کا نام لے کر آپ کو وہ برا کہیں گے۔ پہلے تو ویسے بولا کرتے تھے کہ شاہجہاں بڑا جھوٹا آدمی ہے، لیکن اب بولیں گے یہ شاہجہاں حج کر کے آیا پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ تو حج کا نام لے کر کے آپ کو جھوٹا کہا جائے گا۔ اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے حج، اس کو آپ نے بیچ میں اپنے گناہ کے ذریعے ملوث کر دیا، بہت بری بات ہے۔ حج کر کے آنے کے بعد بھی آدمی گناہوں میں مبتلا رہے، بہت بری بات ہے۔ لوگ آپ کو دیکھیں گے مسجد میں کہ حج سے پہلے یہ فلاں جگہ نماز پڑھتا تھا، اب حج کے بعد یہ پہلی صف میں جائے گا یا کہاں جائے گا؟ وہی پرانی عادت ہے اس کی بازاروں میں گھومنے پھرنے والی، یا اب کچھ یہ بدل گیا ہے، زبان ویسی ہی ہے
یا بدل گیا، معاملات اس کے ایسے ہی ہیں یا کچھ اس کے اندر چینج آیا ہوا ہے، لوگ دیکھیں گے۔ تو آپ کو احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ آپ اللہ کے پاک گھر کو دیکھ کر کے آئے، اب آپ بالکل اپنی زندگی کو بدل دیجئے، ریولوشن آنا چاہیے آپ کی زندگی کے اندر۔ آپ ایک کامل ایمان والا بن کر اسلامی تعلیمات کو جان کر عمل کرنے والے بنے۔ اور ایک افسوس کی بات یہ ہے، لوگ اللہ کے گھر تک چلے جاتے ہیں، اللہ تک جا کر نہیں آتے۔ اللہ کے گھر تک آپ پہنچ گئے لیکن اللہ تک نہیں پہنچے، یعنی اللہ کی معرفت آپ کو حاصل نہیں ہوئی۔ ابھی آپ نے اللہ کو پہچانا نہیں، وہ کتنا بڑا رب ہے، کیسا وہ خالق و مالک ہے۔ تو آپ کو چاہیے آپ اپنا تعلق اللہ والوں سے قائم کریں، اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کریں، کسی اللہ والے سے بیعت کر لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اسی طرح لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تک جا کر آتے ہیں، حضور تک جا کر نہیں آتے۔ مطلب کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی سنتوں کو نہیں اپناتے، ویسے ہی جیسے پہلے تھے آج بھی ویسے ہی، نہ کھانا کھانے کا طریقہ بدلا، نہ شادی بیاہ کا طریقہ بدلا، نہ رہن سہن کا طریقہ بدلا، نماز بھی ویسے ہی بغیر سنتوں کے، وضو بھی ویسے ہی بغیر سنت کے، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو حج سے واپس آنے کے بعد اپنے اعمال کی مکمل آپ اصلاح کیجئے، علماء کرام سے ایک ایک بات پوچھ کر کے آپ اپنے اعمال کی تصحیح کر لیجئے، تبھی جا کر کے آپ کو حقیقی معنوں میں حاجی کہا جائے گا، ورنہ جیسے گئے ویسے واپس آ گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، بس ایک ذمہ داری آپ نے ایک بوجھ سمجھ کر کے اتار دی ہو بس۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام دنیا کے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔